کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں دعا جبریل، جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا جبریل، اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، انی احب فلانا فاحببہ، کہ اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، ان ربکم یحب فلان، کہ تمہارا رب فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم بھی سب اس سے محبت کرو۔ اور پھر آسمان والے سارے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں دنیا کے اندر، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت بھی ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہ ملے، اللہ کی محبت مل جائے نا، بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر انسان کو دنیا میں سب کچھ مل گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب اس کو ملا ہے نا، یعنی اللہ کے نزدیک وہ از نتھنگ، ہی از اے ٹریش۔ امیجن کریں، میں کہتا ہوں ملینئر اگر بلینئر بھی ہے نا، تباہ ہے وہ بندہ، ختم ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بڑے جو آسمانوں پر بڑے معروف ہوتے ہیں، زمین میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا ہوں۔ وَكَم مِّن مَّعْرُوفٍ فِي السَّمَاءِ مَجْهُولٌ فِي الْأَرْضِ، اور وَكَم مِّن مَّعْرُوفٍ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولٌ فِي السَّمَاءِ، اور کتنے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر پوری دنیا جانتی ہے لیکن آسمان میں کوئی فرشتے کو اس کا پتہ بھی نہیں، بلا دیے گئے، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ نہیں دیکھیں گے۔ ایک ہے، آپ نے فرمایا کہ العاق للوالدین، ایک بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور ایک اور آپ نے فرمایا المرأة المترجلہ، وہ خاتون جو مردوں کی طرح ایکٹ کرتی ہے جان بوجھ کے، اور تیسرے آپ نے فرمایا دیوس۔ دیوس وہ شخص ہے جو اللہ معاف کرے جس کو کوئی شرم حیا نہیں آتی کہ اس کی بیوی، اس کے اہل خانہ، اس کی فیملی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، سوچتے ہیں۔ تو اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کو دیکھے گا نہیں، یعنی اتنی یہ اللہ کے ہاں ڈسگریسفل بات ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، میں جواب دیتا ہوں، میں دعا کو قبول کرتا ہوں 3 شکلوں میں۔ پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے جیسی مانگی، جب مانگی وہ مل گئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، سٹور کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں دیتے لیکن اس جیسی کوئی مشکل اس سے دور کر دیتے ہیں۔ بہت بڑے کچھ ایکسیڈنٹ سے اللہ بچا دیتے ہیں، کوئی مفاسد سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں، کچھ مشکلات سے، کچھ انہونی چیزوں سے اللہ بچا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کا جسم تھکتا ہے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ تھک جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کا دل بھی تھک جاتا ہے، دل بھی پریشانیوں کے اندر گر جاتا ہے۔ بہت سی کامن وجوہات جن کی وجہ سے دل بہت تھک جاتا ہے، وہ تب ہے جب انسان اپنے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے۔ فیئر آف فیوچر جو ہے وہ انسان کو اکثر تھکا دیتا ہے۔ یہ انسان کا دل اس لیے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان جو اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے اس میں وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان کا دل جو تھک جاتا ہے وہ گریف ہے، غم ہے، اور اسی طریقے سے ڈیزائرز ہیں، شہوات ہیں۔ یہ جب کثرت سے انسان کے دل کے اوپر وارد ہوتی ہیں، بار بار انسان کے دل پر حملہ ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کا دل جو ہے وہ بہت تھک جاتا ہے۔ یہ وداؤٹ کوشش اور وداؤٹ محنت اللہ تعالیٰ چیزیں نہیں عطا کرتے، اپنے انعامات نہیں عطا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے نا، تمام انبیاء میں بہت بڑا مقام ہے۔ آپ یقین کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام was not a common prophet, he was not just a normal person۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ حنیفاً مسلماً، یہ وہ مسلمانوں کے۔ امپورٹنس دیکھیں ابراہیم کی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے کہا ابراہیم کے مذہب اور اس کے دین کو فالو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، and that is what we have to do۔ یہی ہم نے ریئلائز کرنا، یہ سبق آج یہ ہے، میں اللہ کے لیے کیا قربانی دے سکتا ہوں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کروں اور اللہ تعالیٰ میری ایکسپیکٹیشنز کو۔ دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ لاکھوں روپے اسپینڈ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو شاید اس کا لاکھوں اسپینڈ کرنا اتنا زیادہ پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے اس کے 2 منٹ جو اس نے کوالٹی ٹائم ظہر کی نماز میں یا فجر کی نماز میں دی ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگے، وہ ساری نیکیاں جو ہے اس پر غالب آ جائیں۔ کیونکہ اللہ، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کون سی نعمت اللہ کو پسند آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑے دین کا کام کیا، ہم نے فلاں لیکچر لے لی، ورک شاپس دے دی، ہم نے فلاں ایونٹ میں کر دیا، والنٹیئرنگ کر دی، ہم نے بڑا کام کر دیا، ہم نے سوشل ورک بہت زیادہ کیا، سوشل ویلفیئر کا، ہم نے غریبوں کو کھانا کھلا دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا نہ، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو کیا چیز پسند ہے۔ اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تو اللہ تعالیٰ کو نا دل پسند ہے، یہ جو فیلنگ ہے نا کہ یا اللہ تو میری پرائرٹی ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ وہ جو ہے نا کہ من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، تو جو ہم ہے نا، اللہ کہتے ہیں ہم میں ہونا چاہیے، ہم نہ ہونا چاہیے۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ریاکاری سے عمل کرتے تھے، شو آف کرتے تھے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اچھے اور نیک اعمال کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ ان کو کہیں گے میرے پاس آنے کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم خوش کرنے کے لیے یا جن کو تم دکھانے کے لیے نیکی کے اعمال کرتے تھے، آج ان کے پاس جاؤ اور دیکھو وہ تمہیں کوئی بدلہ دے سکتے ہیں، اگر وہ دے سکتے ہیں تو ان سے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہیوملیٹ کریں گے، ان کو کہیں گے جاؤ ان سے جا کے لے کے آؤ، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تو ایسے شخص کے اعمال جو ہیں نہ صرف وہ اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہی اعمال جو اچھے اعمال جس کے لیے انسان ایفرٹ کرتا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ ایگزرشن وہ کرتا ہے، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پیسہ اور ٹائم لگاتا ہے، وہی اعمال انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں اور انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے جو ہے وہ پیٹ کو کاٹا جائے گا، اس میں سے انٹسٹائن جو ہے وہ نکلے گا، گرے گا اور وہ اس کے ارد گرد ایسے دوڑے گا جس طریقے سے ایک گدھا جو ہے وہ چکی کے ارد گرد دوڑتا ہے، اور لوگ اس کے فیجتمع علیہ اہل النار، پھر جہنمی اس کے آس پاس اکٹھے ہوں گے، غالباً یہ جہنم کے اندر ہوگا، تو فیقولون، ان سے کہیں گے ما لک یا فلان، تیرا کیا معاملہ ہے فلان، تو الم تکن تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکا کرتا تھا؟ وہ کہے گا بالکل، نعم کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ وانہی عن المنکر وآتیہ، یعنی بالکل میں وہی شخص ہوں جو آپ کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس پر عمل کرتا تھا، اللہ معاف کرے۔ تو یعنی یہ جو ایک ہمارے لیے ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ بے شک بولنے کی اتنی توفیق نہ دے لیکن عمل کی زیادہ توفیق دے دے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، میں جواب دیتا ہوں، میں دعا کو قبول کرتا ہوں 3 شکلوں میں۔ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہ چیز مل جاتی ہے جیسی مانگی، جب مانگی وہ مل گئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، سٹور کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو نہیں دیتے لیکن اس جیسی کوئی مشکل اس سے دور کر دیتے ہیں، بہت بڑے کچھ ایکسیڈنٹ سے اللہ بچا دیتے ہیں، کوئی مفاسد سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں، کچھ مشکلات سے، کچھ انہونی چیزوں سے اللہ بچا دیتے ہیں۔